اگر ایک انسان نے اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے تو اس میں جو سب سے پہلی سکل آتی ہے وہ ہے کمیونیکیشن کی. میں بات کر رہا ہوں سکل کی، ناٹ اے ٹیلنٹ. جو کمیونیکیشن بلڈ کرنا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے سکل، اور یہ وہ سکل ہے جو سیکھنے سے آتی ہے. اب یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ کس طرح کی جاتی ہے، اور کمیونیکیشن کے کون کون سے سٹیپس ہیں، اور کمیونیکیشن کیسے پتہ چلے گا کہ ایک انسان گڈ کمیونیکیٹر ہے. اس کے اوپر بے شمار رولز ہیں. اب نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو بے شمار رولز مل جائیں گے، آپ ان کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیزیں اگر ہم اپلائی کریں تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ریئل لائف سے اس کا کمپیریزن کریں تو کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. اب ایک گڈ کمیونیکیٹر کیا ہوگا؟ جس کے پاس بیٹھنے کو دل کرے، اس کی بات سننے کو دل کرے، اس سے بات کر کے آپ کو اچھا لگے، وہ گڈ کمیونیکیٹر. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو بولتے ہی اچھے نہیں لگیں گے، آپ ان کے ساتھ بات کرنا آپ کو پسند نہیں ہوگا، وقت گزارنا اچھا نہیں لگے گا، اور بے شمار ایسی چیزیں آ جائیں گی. ایکچولی میں یہ ساری کی ساری سچویشنز جب آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سامنے والا بندہ اچھا کمیونیکیٹر نہیں ہے، اس کے اندر کمیونیکیشن کی صلاحیت کمزور ہے، اور آپ کے اندر بھی اس کی کمزوری ہے کیونکہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ نہیں کر پا رہے. اب یہ بلڈ کیسے کی جائے، اور اس کو بلڈ کرنے کے کون سے پروز اینڈ کونز ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اگر آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ چپ رہنا سیکھیں. کیسے؟ آپ کہیں گے کہ چپ رہنے سے ایک انسان اچھا کمیونیکیٹر کیسے بن سکتا ہے؟ آپ نوٹس کریں کہ جب آپ کی پیرنٹس آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کام ایسے نہیں ایسے آپ کو کرنا ہے، آپ ان کے چپ ہونے کے فوراً بعد بول دیتے ہیں ابا جی آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا پتہ یہ سچویشن کیسی ہے، آپ کو کیا پتہ. آپ اس کو کہہ رہے ہیں جس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزار لیا، اور وہ جانتا ہے کہ جو آپ تھوڑے سے علم کے ساتھ جو آپ نے ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہے اس کے اوپر آپ فیصلہ کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط. اگر آپ وہاں پہ خاموش رہیں تو آپ نوٹس کریں آپ سامنے والی بات کو سنیں گے بھی. اگر آپ یہاں پہ نوٹس کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. جب آپ چپ ہوں گے تو آپ سامنے والے کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور جب آپ سامنے والے کی بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تب آپ ایک اچھا رسپانس بھی کر سکتے ہیں. آپ نے نوٹس کرنا ہے جب بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی بات کو لے کے سوچتے ہیں تو آپ اچھا رسپانس کر پاتے ہیں، اور اگر آپ کوئکلی ایکشن کرتے ہیں اسی وقت، دراصل ہم سب کو جلدی بہت ہے اور ہم جلدی میں ہر ایک کو آنسر کرتے ہیں، اور جب ہم یہ چیزیں آنسر کرتے چلے جاتی ہیں تو چیزیں خراب ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھا اب ان چیزوں کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو پتہ چل گیا کہ آپ کو سائلنس رہنا ہے، خاموش رہنا ہے. دوسرا پوائنٹ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو سامنے والے کو سمجھنا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا اپنے پیرنٹس کے اندر، اور بعض اوقات آپ نے کسی بھی ہسبینڈ وائف کے جھگڑے کے اندر آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ وہ اکثر ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے میری بات تو سمجھو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کیا میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. وہ آپ نوٹس کریں کہ اگلا بندہ بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا. آپ کو کوشچن کچھ کیا جا رہا ہے، آپ آنسر کچھ دے رہے ہو. بعض اوقات آپ اتنے گم ہوتے ہو کہ آپ کو کہا جاتا ہے پانی کا گلاس پکڑائیں، آپ اس کو کوئی اور چیز پکڑا دیتے ہیں. اٹس مین کہ آپ نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے. اگر آپ نے ایک اچھا کمیونیکیٹر بننا ہے تو آپ نے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. آپ کے سامنے ایک شخص ہے، کوئی بھی شخص کھڑا ہے، وہ آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے، تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ اسے سمجھو گے، جب آپ دیکھو گے کہ وہ شخص جو سامنے کھڑا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو کیا چیز پیش کرنا چاہ رہا ہے، کچھ خریدنا چاہ رہا ہے، بیچنا چاہ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے. اب وہ سامنے والا شخص جب سمجھ جائے گا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو اور آپ سمجھ جاؤ گے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، تو کمیونیکیشن کا جو وہ مرحلہ ہے وہ اچھے طریقے سے کور ہوگا. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ، جب آپ سامنے والے کو سمجھ جاؤ گے تو ایک تو وہاں پر جو آپ کے معاملات ہوں گے وہ بڑے اچھے طریقے سے سموتھلی چلنا شروع ہو جائیں گے، معاملہ جو ہے وہ سموتھلی چلے گا. جو تیسری چیز آ جاتی ہے کمیونیکیشن کے اندر وہ ہے ایکٹیو، کہ آپ کتنا ایکٹیولی رسپونڈ کرتے ہو. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر آپ نے پہلا مرحلہ آپ نے چیک کر لیا، آپ خاموش رہے، آپ نے اس کی بات کو سنا. دوسرا آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اچھا یہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے. تھرڈ جو پوائنٹ ہے نا، ایکٹیولی آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. آپ نے ایکٹیولی بتانا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، ان چیزوں کو کس طرح سالو کیا جا سکتا ہے. اچھا آپ کہیں یہاں پہ ایکٹیو تو ہم تبھی ہوں گے نا جب ہم اپنے پراپر مائنڈ کے ساتھ وہاں پر پریپیئر ہوں گے، موجود ہوں گے، یعنی ایکٹیو رکھیں گے مائنڈ کو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اگر آپ کو ایکٹیو رہنا ہے
تو آپ کو اپنے مائنڈ کو ایکٹیو رکھنا پڑے گا. اب یہ ہوگا کیسے؟ آپ مارننگ واک کریں, آپ صبح یوگا وغیرہ کریں, آپ اپنے مائنڈ کو کچھ دیر کے لیے ریلیکس کریں, ٹیک اینڈ بریتھ اینڈ ٹیک اینڈ آؤٹ, آپ اس طرح کے پریکٹسز کریں. آپ کیا ہوں گے؟ آپ ایکٹیو ہوتے چلے جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ابھی یہ ویڈیو سنیں اور جائیں اور آپ ایکٹیو ہو جائیں گے. اس کے اوپر آپ کو بہت ساری محنت کرنی پڑے گی. اچھا, فورتھ پوائنٹ یہاں پر آ جاتا ہے کہ آپ نے بحث نہیں کرنی. بحث کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی بحث کرتا ہے وہ ایک اچھا کمیونیکیٹر نہیں ہو سکتا. کس طرح؟ اب آپ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ فرض کریں وہ کہتا ہے یہ کوٹ اچھا نہیں ہے. تو اب دو ویز ہیں وہاں پر. یا تو یہ ہے کہ میں اس کی بات کو ایکسیپٹ کر کے, چاہے یہ اچھا ہے بھی, میرا کوٹ اس وقت اچھا ہے بھی, اگر میں اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لوں, میں کہوں ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو بحث ختم ہوگی. اب دوسرا بھی ہے کہ میں اس کے ساتھ بحث میں پڑ جاؤں. نہیں جی, میں اس کو ریفرنس دینے شروع کر دوں کہ لو جی فلانی شاپ کا, اس شاپ کا, اس شاپ کا, میں اس کو ڈفرینٹ مٹیریلز پرووائڈ کرنے شروع کر دوں. دوسرا وے یہ ہے. تو سب سے بیسٹ وے کون سا ہے؟ کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں. آپ کے ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں تھوڑا سمجھا نہیں کہ کس طرح اچھا نہیں ہے. اب یہ جو سارے معاملات ہیں, وہ جو بحث ہو رہی تھی, جو آپ اس کے ساتھ بحث کر سکتے تھے, کیا اب یہ بحث رہی ہے؟ اب یہ بحث نہیں, ڈسکشن بن گئی ہے. اب ڈسکشن کے اندر آپ چیزیں سیکھتے ہیں, نہ کہ ٹونٹ کرتے ہیں, نہ کہ آپ اس چیز کو اس طرح لے کر چلتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی ہے اور کتنی اچھی نہیں ہے. آپ ان چیزوں کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں. جب وہ ڈسکشن بنتی ہے تو چیزیں زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. پانچواں جو کمیونیکیشن کا جو سورس ہے نا, وہ بڑا پاورفل ہے, اور اگر آپ اس سورس کو استعمال کریں تو آپ بڑے بڑے دشمنوں کو ڈھا سکتے ہیں. وہ آپ کی بات سے ہی ہار مان جائیں گے. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے زندگی کے اندر جو اس طرح ان کے بات کرنے کا طریقہ اتنا اچھا اور اتنا پرو ہوگا کہ آپ ان کی بات سن کے مطمئن ہو جائیں گے, آپ کو جتنا مرضی بڑا غصہ چڑھا ہو. جو پانچویں بات ہے نا, جو پانچواں پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اسمائلی فیس. کہ آپ نے کسی سے بھی بات کرنی ہے, کمیونیکیشن جب آپ نے بلڈ کرنا ہے کسی کے ساتھ, تو آپ نے اسمائلی فیس سے کہنا ہے ہیلو ہاؤ آر یو اینڈ واٹس اپ ڈوڈ, سمتھنگ لائک ایلس, کہ آپ کے وہ کتنا کلوز ہے, آپ اس کے لیے کون سے ورڈز یوز کرنا چاہتے ہیں. اب جو اسمائل ہے وہ بھی دو طرح کی ہے. ایک ہوتی ہے فیک اسمائل, اور ایک ہوتی ہے کہ آپ ایکٹیولی کسی کو اسمائل دے کے بلا رہے ہوں. فیک اسمائل کے اندر آپ کو بعض کا جو فیک اسمائل آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی جو آئیز ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ آئیز بتا دیتی ہیں کہ آپ فیک اسمائل کر رہے ہیں یا ریئل کر رہے ہیں. اور بعض کا سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا, لیکن 99% پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, اگر کسی کو سمجھنا ہو تو اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھو, آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ ماسک بھی لگا لیں تب بھی آپ کی آنکھیں بہت کچھ کہہ جاتی ہیں. آپ کی آنکھوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں یا نہیں مسکرا رہے ہیں. تو مسکرانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ نے بڑا لافلی کرنا ہے, ہلکی سی اسمائل کرنی ہے, ہیلو ہاؤ آر یو اینڈ آئی ہوپ یو ول بی فائن اینڈ سم تھنگ لائک ایلس, آپ اس طرح کا کچھ کہہ سکتے ہیں. تو اسمائل جو ہے وہ بڑا پاورفل سورس ہے کمیونیکیشن کے اندر. ایک جو اسمائلی فیس ہے نا, وہ ہی آپ کو ایک اچھا بزنس مین, ایک انٹرپرینیور اینڈ وٹ ایور یو وانٹ, بیسک چیز ہے یہ, کہ یہی چیز آپ کی کمیونیکیٹ کرتی ہے دوسرے کے ساتھ. آپ کا اسمائل کرنا, آپ کا اسمائل سے کوئی بھی بات کرنا. جو 6 ہے نا, وہ سمجھ لیں کہ یا وہ ٹیکنیک اس کو سمجھ لیں, اور جو 6 پوائنٹ ہے نا کمیونیکیشن کا, وہ آپ ٹیکنیک سمجھیں کہ یہ ٹیکنیک ہے کسی بھی کام کو کرنے کی. جو کمیونیکیشنل کسی بھی پرسن کے پاس کوئی کمیونیکیشن سورس آتا ہے, جب اس نے اس اسکل کو سیکھ لیا ہے, تو وہ ایک ہی کام کو کرنے کے کئی طریقے رکھتا ہے. آپ کو بولنا آتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو سیل دا مینگوز, میں آم بیچنا چاہتا ہوں, تو اس کو بیچنے کے آپ کے پاس مینی ریسورسز یا مینی ویز ہونے چاہیے کہ آپ اس کو کیسے بیچو گے. ایک شخص ہے وہ اس آم کو ریڈی پہ بھی بیچتا ہے, اپنی ہی پریزنٹیشن کے ساتھ, اپنی ہی کمیونیکیشن اسکلس کو یوز کرتے ہوئے, اس کو ویب سائٹ پہ بھی بیچتا ہے, اس کو سوشل میڈیاز پہ بھی بیچتا ہے. اٹس مین کہ آپ کو افیلیٹ مارکیٹنگ اور بے شمار سورسز آ جاتے ہیں کہ آپ اس کو کتنے ذریعوں سے بیچتے ہیں. اب یہاں پہ اس کا اسکل میٹر کرتا ہے کمیونیکیٹ کا. بعض وقت آپ کو خالی وائس سے بھی, آپ نوٹس کریں کہ کوئی اگر ریڈیو والا گزرتا ہے گلی میں سے, تو اس نے ایک اسپیکر رکھا ہوتا ہے, آپ نے اس کی شکل نہیں دیکھی, آپ نے صرف وائس سنی, اور آپ کو اس کے لفظ اتنے اٹریکٹنگ لگے کہ آپ نے جا کر دیکھا, یار میں دیکھوں تو سی کہ ہے کیا. اٹس مین کہ آپ نے کچھ نہیں سنا, آپ نے صرف اس کی وائس کو سنا, اور وائس کو سن کے ہی آپ نے یہ ریلائز کیا یہ بندہ کیا بول رہا ہے اور یہ کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے.
اٹس مین کہ یہ جو کمیونیکیشن اسکل ہمارے پاس ایک کام کو کرنے کے کئی طریقے ہیں، یہ آپ کو ایک کامیاب پرسن بنا سکتی ہے اور بزنس مین بھی بنا سکتی ہے۔ اور جو ساتواں پوائنٹ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے بلیو، کہ کمیونیکیشن کا جو مین پارٹ ہے وہ بہت حد تک بلیو ہے، کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ جب آپ اسٹرگل کرتے ہیں، آپ ایک چیز کو لرن کر کے، ریڈ کر کے، پراپر اس کے بیسک پروز اینڈ کونس کو مکمل کر کے آتے ہیں، تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ نوٹس کیجئے گا، آپ کو بہت سارے اسپیکرز ملیں گے، جب وہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ یقین ان کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ اگر آپ اسی یقین کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو اپنے گارڈ میں بھی نظر آئے گا، اپنے امپلائیز میں بھی نظر آئے گا۔ آپ کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، تو اگر آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو آپ کی پہلی فیلنگ ہونی چاہیے کہ آپ اس کے لیے پازیٹیو وے سے کر رہے ہیں۔ وہ جو پازیٹیو وے ہے نا، وہ ایک انرجی جنریٹ کرے گا آپ کے اندر سے، وہ یقین آپ کی آنکھوں میں نظر بھی آئے گا اور سامنے والوں کو محسوس ہو جائے گا کہ یار واقعی یہ شخص جو بول رہا ہے نا، یہ میرے حق میں ہی ہے۔ اب یہ بلیو جو ہے، یہ کمیونیکیشن سکل کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ آ جاتا ہے، اور یہ تب بھی آتا ہے جب آپ ایک کام کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور آپ ایکسپرٹس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ 7 میجر پوائنٹس ہیں جو کمیونیکیشن سکل کو بلڈ کرتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ضروری ہیں اگر آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔